الحمد للہ رب السماوات والارض وناشر فضائل محمد وآلہ فی الطول والعرض الصلاة والسلام على نفس الزاکیات الطیبات الباہرات البینات النبی العربی القرشی ابو القاسم محمد وعطرتہ الطاہرین الہداۃ سیما بقیت اللہ الہادیۃ للعصاة واللعنۃ اللہ علی اعدائہم البغاة من اول الوقت الى آخر الدہور والساعات اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مزاج ہے عزیزان من محترم سامعین صاحب ذی وقار، فرمایا رسالت مآب نے فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ایک جزو جو ہے۔ بعض علماء اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ رسول خدا نے جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا مرتبہ ہے جناب سیدہ کا حضور انور کے ساتھ۔ محبت رکھنے والے کیسی بھی محبت رکھتے ہیں، کیسا ہی نزدیک کا رشتہ کیوں نہ ہو، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ گیریت ضرور ہوتی ہے۔ مگر عزیزان من، جو نسبت جز کو کل سے ہوگی وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ جو اوصاف اور صفت کل میں ہوگی وہی جز میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اوصاف اور خاصیتیں کلمی ہوگی وہی جزمی ہوگی، اس لیے یہ محبت کا تقاضا ہے۔ توجہ ہے عزیزان، ایک دفعہ درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ میں اپنی بات کی وضاحت مثال دے کر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کو ایک ڈھانچہ نظر آ رہا ہے، اس پورے اگر دیکھا جائے اس پورے ڈھانچے کو تو اسے کل کہتے ہیں۔ سمجھ میں گھبرا تو نہیں کہتے۔ اگر اس پورے ڈھانچے کو دیکھا جائے تو اسے کل کہا جاتا ہے۔ اگر اس ڈھانچے کے بازو کو دیکھا، توجہ، اگر اس پورے ڈھانچے کے اس بازو کو دیکھا جائے تو یہ جز ہے۔ اب میں کہوں، اب اگر اس ڈھانچہ کل کے اس جزء بازو میں تکلیف ہوگی تو وہ تکلیف سارے جسم میں محسوس ہوگی۔ عزیزان من توجہ چاہتا ہوں، وہ سارے جسم میں محسوس ہوگی۔ اسی لیے تو جناب رسالت مآب نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ وہ آگے فرمایا من آذاہا فقط آذانی فمن آذانی فقط آذ اللہ۔ عزیزان من، جناب سیدہ کو زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟
اور جناب سیدہ کو فاطمہ بھی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ یعنی شنو؟ یعنی جناب سیدہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے اور جناب سیدہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کیوں کو کہتے ہیں وجہ تسمیہ. جو ہے جناب سیدہ کو زہرا اس واسطے کہتے ہیں کہ آپ جب واسطہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو آپ کے چہرے مبارک سے ایک ایسا نور چمکتا ہے کہ وہ کبھی سفید ہوتا ہے، کسی نماز میں سرخ ہوتا ہے اور کبھی زرد ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ کو زہرا کہا. ایک طرح درود بھیجو محمد والے اور جناب سیدہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے. جناب سیدہ کو فاطمہ اس واسطے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے محبوں کو آتش جہنم سے نجات دلانے والی ہیں، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے فاطمہ. توجہ عزیزان، میں ایک درود بھیجے تو آگے چلے. بسم جناب رسول خدا کو جناب سیدہ سے اپنی بیٹی سے اس قدر محبت تھی کہ جب بھی جناب رسول خدا سفر پر جاتے تھے تو سب کے بعد جناب سیدہ سے ملتے جاتے تھے. سب کے بعد جناب سیدہ سے ملتے جاتے تھے اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے جناب سیدہ سے ملتے تھے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا جناب رسول خدا جناب سیدہ سے اس لیے محبت کیا کرتے تھے کہ جناب رسول خدا ایک باپ ہے اور جناب سیدہ ایک بیٹی ہے. جناب رسول خدا ایک باپ ہے اور جناب سیدہ ایک بیٹی ہے. عزیزان من، اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو ہر باپ کو اپنی بیٹی عزیز ہوتی ہے. ہر باپ اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کرتا ہے. آپ صاحبان اولاد بیٹے ہیں، ہر باپ کو اپنی بیٹی عزیز ہوتی ہے. ہر باپ اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کرتا ہے. عزیزان من، جناب رسول خدا جناب سیدہ سے، اپنی بیٹی سے، اپنی شہزادی سے اس لیے محبت نہیں کیا کرتے تھے کہ جناب رسول خدا ایک باپ ہے اور جناب سیدہ ایک بیٹی، بلکہ جناب رسول خدا جناب سیدہ سے اس لیے محبت کیا کرتے تھے کہ جناب سیدہ میں کچھ اوصاف ہی ایسے پائے جاتے تھے جس کی وجہ سے رسول خدا اپنی نشست سے اٹھ کر جناب سیدہ کی تعظیم کیا کرتے. کسی نے جناب سیدہ سے سوال کیا کہ اے سیدہ، اگر کسی کے پاس 40 اونٹ ہو تو ان کی زکوٰۃ کتنی ہو؟ اگر کسی کے پاس 40 اونٹ ہو تو ان کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ جناب سیدہ فرماتی ہے اے شخص، تمہارے لیے فقط اور فقط ایک اونٹ، اگر 40 اونٹ میرے پاس ہوتے تو میں 40 کے 40 اونٹ راہ خدا میں دے دوں. ایک جناب سیدہ کا معجزہ. اگر راضی بیٹھے تو ایک مشہور اور معروف روایت ہے کہ عرب کے کسی شہر میں ایک سونا رن رہتی تھی.
اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ ایک روز جب سونارن کنویں پر پانی بھرنے گئی تو لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا اور لڑکے کو کنویں کے قریب بٹھا کر پانی بھرنے لگی، اور کنویں کے دوسری طرف یعنی اس طرف مثلاً اس نے اپنے لڑکے کو، اپنے بچے کو، اپنے لخت جگر کو بٹھایا تھا، اس کنویں کی دوسری طرف ایک کمہار رہتا تھا۔ توجہ ہے سر، ایک کمہار رہتا تھا اور اس کمہار کا آوا اس وقت خوب روشن تھا۔ توجہ، خوب روشن تھا۔ جب یہ سونارن، یہ عورت پانی بھر چکی تو لڑکے کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے بیٹے کو نہ پا کر یہ خیال کیا کہ شاید گھر چلا گیا ہوگا۔ توجہ ہے عزیزان، گھر پہنچی واپس، وہاں پر بھی لڑکا موجود نہ ملا۔ آخرکار ماں بھی بہت پریشان ہوئی، اپنے لخت جگر کی تلاش میں دوبارہ گھر سے نکلی۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان، اپنے لخت جگر کی تلاش میں گھر سے دوبارہ واپس کنویں کی طرف آئی۔ جب کنویں کے پاس پہنچی تو ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن لڑکا نہ ملا، اپنے لخت جگر نہ ملا۔ ہر کسی سے پوچھ لیا، ہر جگہ ڈھونڈ لیا، پوچھتے پوچھتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام ہو گئی کہ یکا یک ایک دم سے شور ہونے لگا کہ سونارن کا لڑکا کمہار کے آوے میں گر کر جل گئے۔ اللہ اکبر، گر کر جل گیا ہے۔ یہ خبر جیسے ہی کمہار اس سونارن عورت نے سنی تو اسے انتہائی صدمہ میں، مسائل کی طرف نہیں جا رہا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کو بہت ہی صدمہ ہوا، اس قدر روئی کہ غش آ گیا۔ اور عالم غشی میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک عزیزان من، ایک نقاب پوش معظمہ فرماتی ہے کہ اے سونارن غم نہ کھا، تیرا لڑکا بہت جلد تجھ سے ملے گا۔ اگر تیرا لڑکا تجھے، سمجھے چاہتا ہوں، اگر لڑکا تیرا لڑکا کمہار کے آوے میں سے صحیح و سلامت واپس آ جائے تو نیت کر لے کہ میں جناب سیدہ کی کہانی سنوں گی۔ سونارن کہتی ہے میں نے عالم غشی میں نیت کر لی اور منت مان لی، اور منت آگے چاہتا ہوں، عالم غشی میں نیت کر لی اور منت مان لی۔ آنکھ جیسے ہی کھلی دیکھتی ہے کہ خداوند متعال کے فضل و کرم سے اس کا بچہ کمہار کے آوے میں سے صحیح و سلامت کھیلتا کودتا چلا آ رہا ہے۔ اعجاز جناب سیدہ سے جسم پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، یہاں تک کہ اس کا لباس اور بدن بھی محفوظ رہا۔ جناب سیدہ کو پردے کا اس قدر خیال تھا کہ ایک دن اسماء بنت امیس سے کہتی ہے، اے اسماء، جب عورت کی میت کو کفن دے کر، میں مسائل کی طرف لا لیں دے کر برائے دفن کے لیے لے جاتے ہیں تو عورتوں کی میت پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے۔ تو جو ہے تو اس واسطے کوئی ایسا انتظام نہیں ہو سکتا کہ جب عورت کی میت کو کفن دے کر برائے دفن لے جائیں تو عورت کی میت پر کسی مرد کی نظر نہ پڑے۔ تو جو ہے کسی مرد کی نظر نہ پڑے۔ اسماء بنت امیس کہتی ہے، اے بی بی، ملک حبش میں
لوگ ایک صندوق تیار کرواتے ہیں جس صندوق میں عورت کی میت کو رکھ کر برائے دفن لے جاتے ہیں۔ جناب سیدہ فرماتی ہے اے اسماء وہ صندوق مجھے ضرور دکھلانا۔ چنانچہ اسماء بنت امیس نے ویسے ہی نمونے کا صندوق جناب سیدہ کو دکھلایا اور جناب سیدہ وہ صندوق دیکھ کر بڑی خوش ہوئی، حالانکہ آپ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جناب سیدہ عورتوں کے لیے عمل پیرا ہونے کے واسطے ایک نمونہ تھی، اور ہمارے نبی آخر الزمان آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک ایک رہبر اور ہادی تھے۔ عزیزان من، مگر عورتوں کے بعض مسائل خاص ہوتے ہیں، عورتوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، عورتوں کے ساتھ، اس لیے قدرت نے جناب سیدہ کو عورتوں کا سردار بنایا اور رسالت مآب کو مردوں کے لیے ہادی بنایا۔ گویا کچھ کام آپ کے ٹکڑائے رسالت نے مکمل کیے اور کچھ آپ نے مکمل کر دیے۔ بس ازاداروں، جناب سیدہ کو قدرت نے ایک نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، مگر افسوس، سخت افسوس کہ دنیا نے اس کی قدر نہ کی۔ بعد وفات رسول اللہ اس بی بی پہ امت نے ایسے ستم ڈھائے کہ جن کا خیال کرنے سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ بعد وفات سرور کائنات باغ فدق جو عطیہ رسول تھا اور آپ اپنی بیٹی کو ہبا کر کے گئے تھے، چھین لیا گیا۔ کسی نے گھر جانے کی دھمکی دی، یہاں تک کہ آپ کو اپنے باپ کے غم میں رونے سے منع کیا گیا۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتی ہیں، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ وسرن لیالیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں ٹوٹی، اگر روشن دنوں پر پڑتی تو کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ میں مختصر کروں، جناب سیدہ نے اسماء بنت امیس سے کہا، اے اسماء اس حجرے کا دروازہ بند کر دے، اور جب دیکھنا کہ میری آواز آنا بند ہو گئی ہے تو سمجھ لینا کہ میں اپنے پدر عالی سے ملحق ہو گئی۔ اسماء ناقل ہے، کہتی ہے کہ جب آواز آنا بند ہو گئی تو میں نے حجرے کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ سیدہ رحلت فرما گئی ہے۔ اتنے میں حسنین باہر سے آئے، میں خاموش ہو گئی تاکہ شہزادوں کو پتہ نہ چلے کہ ہماری مادر گرامی اس دنیا سے چل بسی۔ میں نے کھانا شہزادوں کے سامنے رکھا اور کہا کہ کھا لو، مگر حسین نے کہا، اے اسماء ہم اپنی ماں کی ہاتھ سے کھانا کھائیں گے۔ کہا ہے ہماری اماں جان، آواز دو۔ اسماء کہتی ہے یہ میرا سننا تھا، میری چیخ نکل گئی۔ کہا ہے شہزادو تمہاری مادر گرامی چل بسی۔ یہ سن کر شہزادے دوڑے حجرے بھی داخل ہوئے، تانے مار مار کر رونے لگے۔ مسجد میں روتے روتے آئے، امیر نے پوچھا، اے نور چشم کیا ہوا؟ اے بے قراری سے کیوں رو رہے ہو؟ شہزادے فرماتے ہیں، بابا جان
للہ و انا الیہ راجعون سیعلم الذین